बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अप्रैल की 14 तारीख, आज पीर का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अदालत से सबसे पहले अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में जमानत की 8 दरखास्तें, इन पर समाअत होगी लाहौर हाई कोर्ट में। अरशद जावेद साहब, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज, उन्होंने इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की थी। और सलमान साहब कहते हैं कि ये दुरुस्त फैसला नहीं था, हम यहां पर लेकर आए हैं क्योंकि FIRs प्लांटेड हैं। ये उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल की जब जुमे के रोज, तो उन्होंने बताया कि FIRs प्लांटेड हैं और इमरान खान साहब को इसमें गलत गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी जो है, उनकी जमानत हो चुकी है। इमरान खान साहब जब 9 मई हुआ था तो अगवा किए गए थे, सलमान सफदर साहब कहते हैं, और अदालत के अंदर से जिस तरह से उनको ले जाया गया था, उसके रद्दमल में ही सब कुछ हुआ था। इमरान खान तो इसमें मुलव्वस करार ही नहीं दिए जा सकते। सलमान सफदर साहब ने कहा था, उन्होंने कहा पुलिस वालों ने जो FIR दर्ज किए उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। इन केसेस में जिस्मानी रिमांड बनता नहीं था, दिया गया था। और साथ में सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि ये वाकयात के बरक्स बनाई गई FIRs है। अब इसमें जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, मलिक सऊद, राना नौमान, राना एहसन अली, ये अपने दलाइल देंगे। अहम तरीन मामला है इमरान खान साहब का ये, और यहां से आगे अगर ये जमानत की दरखास्तें होती हैं तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब के मुकदमात सारे निपटा दिए थे और इमरान खान साहब को जमानत मिल गई थी, बरियत मिल गई थी, ये था मामला। फिर उसके बाद हुआ ये कि गिरफ्तारी 9 मई के मुकदमात में डाल दी गई थी। फिर अलकादिर आ गया, इमरान खान साहब को उस पर सजा दे दी गई और इमरान खान साहब के मुकदमात उसके बाद अदालतों में हमने लटकते हुए, घिसटते हुए देखे हैं। अब ये जो समाअत है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत, इस तरह की चीजें हो रही हैं। अडियाला में समाअत नहीं होनी, इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देंगे, ये चीजें हो रही हैं। इमरान खान साहब की अपनी दरखास्त, जिसमें इमरान खान साहब मुद्दई हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। लाहौर हाई कोर्ट के बाद अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। यहां ये जो 5 जजेस हैं, इनके ट्रांसफर के खिलाफ केसेस की समाअत होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ये सरबराही करेंगे और आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ये मुद्दई है, कराची बार मुद्दई है, लाहौर बार मुद्दई है, इमरान खान साहब मुद्दई हैं। तो जज साहिबान का ट्रांसफर किया गया, ये 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है। ये बहुत अहम मामला है और सुन कौन रहा है, वो जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आईनी अदालत के जज बने हैं, वो सुन रहे हैं। अब अगर ये हो भी जाता है तो ये 26वीं आईनी तरमीम का एक हिस्सा है, बाकी हिस्से इसके अलावा हैं, लेकिन ये भी अदालत में, अदालत के खिलाफ एक मामला है और बहुत अहम मामला है। तो देखते हैं इसका क्या बनता है, क्योंकि हमें नजर ये आ रहा है कि वो लोग जिन्हें कहते थे, वो जजेस जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस उठाते हैं, जो लोगों के गायब हो जाने के बाद केसेस उठाते हैं, वो कहते हैं आला तरीन अफसरान को अदालत में फौरी तौर पर पेश किया जाए। और उसके बाद फिर हमने लोगों को बाजियाब होते हुए देखा, हमने लोगों के बारे में खबरें आते हुए देखा। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे या मिसिंग पर्सन्स थे, उनके मामले में पेशरफ्त हो रही थी। फिर उसके बाद इन जजेस ने कहा कि हमें डराया धमकाया गया है खुफिया इदारे की जानिब से, ये अदालत पहुंच गए थे। अदालत में इनकी सुनवाई नहीं हुई थी, ना बंदयाल साहब ने की, ना काजी फाइज ईसा साहब ने की, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो ये जजेस जो है वो अपने मामलात के लिए परेशान थे। फिर 26वीं आईनी तरमीम में हमने कुछ और होते हुए देखा। तो ये अदलिया की आजादी का केस है, ये इन जजेस का केस नहीं है। ये जो केस है ये पाकिस्तान का केस है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान का केस है। जिस अंदाज में ये मंजूर करवाई गई, ये पाकिस्तान की पार्लियामान में मौजूद लोगों को, हमने देखा था अख्तर बेंगल साहब जिस तरह से अपनी जमात के एक रुकन के लिए बात कर रहे थे, बाकी लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से लोग लाए गए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी वफादारियां बदली, कुरान पे हाथ रखने वालों ने अपनी वफादारियां बदली। तो ये पाकिस्तान का केस है। पार्लियामान में ये सब कुछ हुआ है, पार्लियामान से बंदे उठाए गए हैं। तो पार्लियामान को जो नुमाइंदा कहलाती है, उस पार्लियामान को लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन यह हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदालत में ये मामला है, दिलचस्प है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी करार दिए जाते हैं वो इनको सुन रहे होंगे।
اب اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے اہم معاملہ، یہ جو امریکہ سے وفد آیا ہے، اس وفد سے کہا یہ جا رہا ہے، یہ شاہد اسلم صاحب کی خبر ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اس سے ملاقات کریں، یہ دعوت نامہ آیا تھا، ڈنر پہ ان لوگوں کو بلایا گیا اور باقاعدہ دعوت نامہ بھجوایا گیا، لیکن دونوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا یہ بیرسٹر گوہر بتائیں گے، سلمان اکرم راجہ بتائیں گے۔ ذرا یہ بتاتے، شاہد اسلم صاحب لکھتے ہیں، ذرا یہ بتاتے کہ شاید ایک وجہ رؤوف حسن صاحب کا امریکی ایمبیسی کے پروٹوکول اسٹاف سے اس بات پہ جھگڑا تھا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا۔ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی بلاتے ان امریکیوں سے ملاقات کے لیے۔ ایک جانب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر جلیل صاحب وہ مسلسل شیئر کر رہے ہیں پاکستان کا وزٹ کرنے والے امریکی پارلیمنٹیرینز کے جو اسٹاف ہے اس کے ای میل ایڈریس، کہ ان کو ای میل لکھیں، ان کو بتائیں کہ ان کو پی ٹی آئی والوں سے ملنا، ان کو ملاقات کرنی ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں کے بارے میں خبر کیا آ رہی ہے کہ جو پاکستان میں سب سے بڑا ایونٹ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ہوا ہے، اس پہ پی ٹی آئی والے نہیں گئے۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جواب دیں، یہ بیرسٹر گوہر صاحب جواب دیں، اور لازمی ہے کہ جواب دیں کہ اگر ان کو دعوت نامہ آیا تھا اور یہ خبر درست ہے تو یہ کیوں نہیں گئے، اور اگر دعوت نامہ نہیں آیا تو انہوں نے اب تک امریکی سفارت خانے کے حکام سے کیا بات کی، انہوں نے وزارت خارجہ کے حکام سے کیا بات کی۔ آپ پاکستان میں جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے رہنما ہیں، آپ باقاعدہ طور پر بات کر سکتے ہیں کہ جو مہمان آئے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے، اور ان کے لوگوں سے آپ خود رابطہ کر سکتے ہیں، امریکی سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ ملاقات خود بھی ایفرٹ کر کے کرنی چاہیے۔ رؤوف حسن صاحب نے یہ کام کیوں کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن عجیب و غریب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ان تمام رہنماؤں کو، ان میں سے اکثریت کو وہ کہتے ہیں یہ کہیں اور سے کسی اور کے لیے کھیل رہے ہیں، یہ کسی اور کے کہنے پر چل رہے ہیں، ان کی ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے، یہ ہم نے مسلسل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جیل سے باہر موجود چیئرمین اور ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل، انہوں نے ایک بات بتائی کہ ہماری جماعت کی کوئی اس وقت مذاکرات کی نشستیں نہیں ہو رہی، ہم کسی سے مذاکرات جماعت کی سطح پر نہیں کر رہے، انڈیویجولز کر رہے ہیں۔ یعنی جو گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں، اعظم سوادی صاحب نے کہا کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ مذاکرات کر رہے ہیں، یہ کر لیں، لیکن ہماری جماعت کی سطح پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات روکی گئی ہے، اس ملاقات کو روکنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی مرضی کا بندہ اندر بھیج دیا جائے، عمران خان صاحب کا موقف روک دیا جائے۔ عمران خان صاحب ان حالات میں کس چیز پر بات کریں گے؟ عمران خان صاحب بتائیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے ان حالات پر اور کس طرح سے احتجاج کرنا ہے۔ وہ تو ڈیٹس بھی دیں گے کہ ٹھیک ہے کس دن اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، اس سے پہلے جلسے وغیرہ آپ کر لیں، لیکن اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے تو عمران خان صاحب یہ بھی کریں گے۔ تو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں مکمل طور پر روک دی گئی ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، انتظامیہ کیا چاہتی ہے۔ عدالت کا حکم ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ دیں گے، منظور کی جائے گی، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور میرے پاس جو خبر ہے، ظاہر ہے کہ یہ خبریں تقریباً سب لوگوں کے پاس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو تو آئندہ بھی ملنے نہیں دیا جائے گا۔ ان میں عمران خان صاحب کی بہنیں شامل ہیں، ان میں سلمان اکرم راجہ صاحب شامل ہیں، صاحبزادہ حامد رضا شامل ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس شامل ہیں، ان میں ممکنہ طور پر عمر ایوب صاحب بھی شامل ہیں، اور اخنزادہ حسین ان میں شامل ہیں۔ یہ جو خیبر پختونخوا سے نوجوان قیادت آتی ہے ملاقات کے لیے، یہ لوگ شامل ہیں، ان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں اور بھی کوئی نہیں جائے گا، لیکن اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے وہ اور لوگ بتائیں، لیکن اور لوگ اپنا یہ کام دکھا دیتے ہیں کہ وہ جا کر مل لیتے ہیں۔ آخر میں مجھے آپ کے سامنے ایک چیز رکھنی ہے، ہمارے ہاں اس صورتحال میں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، کچھ صحافی ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف والے جیل کے باہر ایک ہجوم لے کر پہنچ جاتے ہیں تو اس لیے نہ ملنے دیا جائے۔ پھر یہ صحافی یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے مظاہرہ کرنے کی اب صلاحیت نہیں رکھتے، ان میں دمخم نہیں ہے، اور مظاہرہ کرنے کا دمخم ہوتا تو یہ باہر نکلتے، مار کھاتے، ڈنڈے کھاتے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ دیکھیے بھٹو صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا، جب ضیاء الحق
کر رہا تھا یہ سب کچھ، تو بھٹو صاحب کی جماعت کے لوگ مار کھا رہے تھے، کوڑے کھا رہے تھے، جان سے جا رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں تحریک پاکستان دیکھیے آپ، میں غریدہ فاروقی صاحبہ کو سن رہا تھا، وہ کہنے لگی تحریک پاکستان دیکھیے آپ کے لوگوں نے زندگیاں دی تھی پاکستان بنانے کے لیے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو تحریک پاکستان میں ہمارے سامنے گورے تھے اور ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ یہ جو دانشور ہیں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پر اس وقت گوروں کا قبضہ ہے، غیر ملکیوں کا قبضہ ہے، ہمارے ملک میں ایک حکومت بٹھا دی گئی ہے اور اس حکومت کو بٹھا دیا گیا ہے تو کیا اس حکومت سے لڑے؟ گوروں کے خلاف تو لڑتے ہوئے باقاعدہ طور پر اس مزاحمت میں ہاتھوں پیروں سے ہتھیاروں سے بھی لڑا گیا تھا۔ کیا اپنے موجود لوگوں سے جو اس ملک کے ہیں، اسی ملک کے باسی ہیں، یہیں کے لوگ ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں یہیں کے لوگ ہیں، کیا ان سے لڑیں، ہتھیار اٹھا کر لڑیں؟ یہ دانشور، نام نہاد دانشور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک تو آپ یہ سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں ظلم برداشت کیوں کر رہے ہو، یہ جا کے ان سے لڑتے کیوں نہیں؟ یعنی ظالم سے سوال نہیں کرنا، مظلوم سے کہنا ہے کہ باہر نکلو، مار کھاؤ، لاٹھی کھاؤ، آنسو گیس کے شیل کھاؤ، وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں، جان چلی جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں تم لوگ صحیح سے مر کے نہیں دکھایا، تم لوگوں نے ذرا اچھی طرح سے مر کے دکھانا اگلی بار۔ ایسے دانشور ہمیں ملے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب کام ہے ان دانشوروں کا، تو یہ آپ کو اسی طرح کی باتیں کر کے دکھا سکتے ہیں۔ تمغہ یافتہ صحافی، نوکری یافتہ صحافی، تھپکی یافتہ صحافی یہی کام کر سکتے ہیں۔ یہ ظلم کرنے والے سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کیسے کر سکتے، یہ مظلوم سے پوچھتے ہیں کہ تم ظلم جا کر برداشت کیوں نہیں کر رہے، تم مار کیوں نہیں کھا رہے، تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری حکمت عملی مختلف ہے کہ تم آواز اٹھاؤ گے، تم سوشل میڈیا پہ بات کر لو گے، تم تقریر کر لو گے، تم جاؤ ظالم کے سامنے اور اپنا سر پھٹواؤ، خون نکلواؤ، پھر ہمیں تسلی ہوگی۔ ہمیں ایسے دانشور اس ملک میں ملے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔